اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو تقریباً 3 ہفتے سے زائد گزر چکے ہیں۔ تھرڈ ٹیمپل کی تیاری سے پہلے یروشلم شہر اور مسجد اقصی پر بھی قبضہ کر چکے ہیں، جو کہ یونائیٹڈ نیشن کی قرارداد کے خلاف ورزی ہے، جس کے مطابق یروشلم شہر اور مسجد اقصی دونوں میں سے کسی پر بھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ 2000 سال بعد لال بچیا کو بھی قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جس کو ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے قربان کیا جائے گا، اور یہودی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک بہت بڑی عالمی جنگ ہوگی، اور اس کے بعد ان کا مسیح یعنی دجال دنیا میں آ کر یہودی حکومت کے دارالحکومت سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا، اور اسرائیل اس کی آمد کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے، مگر امریکہ اور ویسٹرن ملکوں کی سپورٹ سے حماس کے حملے کے بعد یہ اپنی حفاظت کا جو ڈرامہ لگا کر اس نے ظلم شروع کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ویسٹرن ملکوں کے اندر جگہ جگہ پر پوری دنیا میں لوگ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ ان ویسٹرن ملکوں کے حکمران بے شک اسرائیل کا ساتھ دیں، لیکن ان کی عوام جگہ جگہ پر مظاہرے کر کے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا رہی ہے، اور ایسا تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ ویسٹرن ملکوں کے غیر مسلم بھی اکٹھے ہو کر اسرائیل کے ظلم کے خلاف مسلمانوں کے حق میں مظاہرے کریں۔ یہاں ایک چیز واضح طور پر بتاتا چلوں کہ یہودیوں کے اندر بھی آئیڈیالوجی کے حساب سے 2 طرح کے یہودی موجود ہیں۔ ایک یہودی زائنسٹ جو کہ ایک الگ اسرائیلی ریاست کے وجود کو بنانا اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، اور یہ لوگ اصل یہودی نہیں بلکہ یہ خضر نامی ترکش نسل کے بادشاہ کی نسل ہے، جنہوں نے بت پرستی سے یہودیت کو قبول کیا۔ حالانکہ یہودیت کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کو قبول کیا جائے، بلکہ یہ ایک نسل ہے جو کہ بنی اسرائیل یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو یہودی یا پھر بنی اسرائیل قوم سے وہی شخص ہو سکتا ہے جو کہ اس نسل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور یہ اسرائیلی ریاست کے وجود کے نہ صرف خلاف ہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف مظاہروں کے اندر بھی دنیا بھر میں شریک ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل قوم کو اپنی ایک الگ ریاست دی تھی تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے پہلے ایرانی بادشاہ بخت نصر اور پھر ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر در بدر دنیا کے اندر چھوڑ دیا، اور اس لیے ہم نے خدا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی کوئی بھی الگ ریاست جو کہ صرف یہودی قوم کے لیے ہو کبھی بھی نہیں بنائیں گے۔ پوری دنیا میں یہودی در بدر اس ملک کے وفادار بن کر رہیں گے، یہاں تک کہ آخری مسیح اس دنیا کے اندر آ جائے گا اور ایک اللہ کا دین پوری دنیا میں نافذ ہوگا۔ مسلمانوں اور یہودیوں میں اس مسیح کو لے کر یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ کون ہوگا، لیکن اس بنیاد پر یہ ایک دوسرے کے دشمن کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ اور آپ ویڈیو میں یہ خود سن لیں کہ ایک اصل یہودی ربی کا اپنے انٹرویو کے دوران کیا کہنا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا، صہیونی لوگ ہمارے مذہب کو استعمال کر کے اپنے مذموم مقاصد پورے کر رہے ہیں، جس پر ہمیں شرم آتی ہے، اور اگر آپ ان صہیونی لوگوں کے خلاف بولو گے تو آپ ایک لمحے میں گرا دیے جاؤ گے، اور اسی وجہ سے مذہب برادری ان کے اس رویے کے خلاف ہے۔ یہ بات بہت حیران کن ہے کہ جو قوم در بدر ہو کر پوری دنیا کے اندر ظلم و ستم اور قید کو برداشت کرتی رہی، وہی قوم کیسے اقتدار میں آنے کے بعد خود وہی ظلم اور بربریت باقی قوموں اور انسانوں پر کر سکتی ہے۔ ایران کے بعد ترکی ایک ایسا دوسرا ملک ہے جس نے کھلم کھلا اسرائیل کی مذمت کرنے کے بجائے اسے دھمکی دے دی ہے کہ اگر یہ ظلم و ستم ختم نہ کیا گیا تو صرف 3 دن کے اندر اسرائیل کا وجود ہی اس دنیا سے مٹا دیں گے۔ پوری دنیا امریکہ اور مغرب ممالک سپورٹ کے باوجود اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو کر اتنا بڑا بیان دینا یہ واقعی میں بڑی جرات کا کام ہے، جو کہ رجب طیب اردوغان نے کیا، جس کی ان سے امید کی جا رہی تھی۔ رجب طیب اردوغان نے بطور صدر خود ترکی کی عوام کو فلسطین کے حق میں ریلی نکالنے کے لیے باہر نکلنے کی درخواست کی، جس کے اندر تقریباً 15 لاکھ لوگ شریک ہوئے، اور یہ دنیا میں اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا، جس کے اندر طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ ہم نے تاریخ میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو سبق سکھایا ہے اور اب اسرائیل کی باری آ چکی ہے۔ کیا تم حلال اور صلیب کے درمیان ایک بار پھر سے جنگ چھیڑنا چاہتے ہو؟ یہ جان لو کہ ہم جنگ کے حق میں نہیں ہیں، لیکن مزید فلسطینیوں کا خون ہم بہنے نہیں دیں گے، اور یہ بھی جان لو کہ دنیا کے تمام ممالک تمہارے قرضدار ہوں گے، لیکن ترکی یا ہم لوگ تمہارے نہ قرضدار ہیں نہ ہی تمہارے غلام، اور ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔
ہم لوگ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے اس سب کو برداشت کیے رکھا، لیکن اب بس بہت ہو چکا، اب ہم مزید اس ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا اصول ہے کہ ہم صرف ایک رات کے اندر تمہاری گردنوں تک پہنچ جائیں گے۔ رجب طیب اردوغان نے نتن یاہو کو جنگی مجرم قرار دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح اسرائیل ظلم کے اندر شریک ہے، اس طرح سے امریکہ بھی فلسطینیوں کے قتل کے اندر برابر کا شریک ہے، کیونکہ اگر امریکہ کی مدد نہ ہو تو یہ ملک صرف 3 دن کے اندر ختم ہو جائے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ایک ملک کے صدر کا سیدھا سادہ غصے کے اندر اس طرح سے دھمکی آمیز بیان پوری دنیا کو اس جنگ کے اندر یا تیسری عالمی جنگ عظیم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور اس تقریر کے فوراً بعد اسرائیل نے اپنا سفیر ترکیہ سے واپس بلا لیا ہے اور ترکی سے اپنے تمام تر سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں، جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل اور ترکی کے درمیان حالات باقاعدہ دشمنی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ اسرائیل یا امریکہ چاہ کر بھی ڈائریکٹلی ترکی پر حملہ نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہے، اور جب تک کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کے لیے ایک میجورٹی کے اندر یونائٹڈ نیشن کے ممبرز کی ووٹنگ نہ ہو، تب تک یونائٹڈ نیشن کا ممبر کوئی بھی ملک کو اپنی مرضی سے کسی ملک پر حملہ نہیں کر سکتا۔ نہ اگر اسی طرح دنیا کے کچھ اور بڑے نام مثال کے طور پر سعودی عرب، پاکستان، قطر، UAE، چین، رشیا، افغانستان، جو کہ اس سے پہلے سے مذمت ہی کر چکے ہیں، اگر مل کر ایک پیج پر آ جائیں تو یہ مزید جنگ ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ غیر مسلم ممالک تو اپنے فائدے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کے مسلمان ممالک بھی ایران اور ترکی کی طرح کھل کر سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے اس کی وجہ بتا دی تھی کہ ایسے لوگ وہم کا شکار ہو جائیں گے، یعنی دنیا سے محبت اور موت کے خوف۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حکمران کو لگتا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی ترقی کی ہے، جتنی بھی دنیا داری کمائی ہے، اس جنگ کے اندر شامل ہو کر یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب کیونکہ یہاں ان کا اپنا گھر بچا ہوا ہے تو ان کو باقیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ حالانکہ مسلمان امت ایک جسم واحد کی طرح ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کے اندر بھی درد ہوتا ہے تو پورے کا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور یہی خود غرضی اور وہم ان کو بیانات اور مذمت سے آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ جبکہ غیر ترقی یافتہ ممالک پاکستان، انڈیا اور افغانستان میں یا تو یہودی اور امریکن لابی ایکٹیو ہے یا پھر یہ امریکہ کے مقروض ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اتنا ضدی ہے کہ اس نے پھر بھی اسرائیلی ٹینکوں کو غزہ کے اندر اتروا کر مسلسل بمباری جاری رکھی ہوئی ہے۔ حماس کی جانب سے ان ٹینکوں پر حملے بھی کیے گئے ہیں، اور اسی خوف کی وجہ سے یہ لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے، اور اس کے جواب میں اسرائیل دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم سویلین آبادی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اور اسی وجہ سے ہم نے پیش قدمی روک دی ہے۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہم جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں تو یہ ایسے ہوگا جیسے حماس کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، جس سے یہ واضح ہے کہ یہ جنگ عالمی جنگ کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو دنیا کی آبادی اس قدر زیادہ ہے کہ اس سے پہلے کی دونوں عالمی جنگوں کو اگر ملا بھی لیا جائے تو اس سے بھی کہیں زیادہ لوگ اس تیسری عالمی جنگ کے اندر مارے جائیں گے، کیونکہ آج ان ملکوں کے پاس اتنے نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں کہ دنیا کو 3 مرتبہ ختم کیا جا سکتا ہے، اور یہ بالکل وہی پیشن گوئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ ایک قرب قیامت ایک آخری جنگ ہوگی جس میں اگر ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 99 اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ جنگ برابری کی بنیاد پر لڑی جاتی، نہ کہ ایک طرف ٹینکوں اور دوسری طرف ہاتھ کے اندر پتھر یا پھر غلیل اٹھائے فلسطینی بچے۔ اللہ تعالیٰ ایران اور ترکی کی مدد فرمائے اور دنیا کے باقی مسلمان حکمرانوں کو بھی غیرت اور ایسی جرت ادا کرے کہ وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل سکیں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے درد کو اپنا درد محسوس کر سکیں۔